سلام کیے سرکار مجلس امام زمانہ بلند تر سلام سورہ فاطمہ قانون خدائی کربلا و سینہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التحیۃ والاکرام على سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الی یوم الدین اما بعد فقط سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق القائلین وقوله الحق ان اللہ مع الصابرین صلوات آغاز گفتگو میں بے شک تمام تعریفیں تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں ہدیہ کرتی ہوں کہ جو اس کل کائنات کا خالق و رازق و مالک ہے اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام اس محبت والے محمد پر کہ جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا عزاداران حسین ماتمداران مظلوم کربلا سوگواران خانوادہ جناب شہزادی کونین زندہ رہیے سلامت رہیے اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ اسی عقیدت و محبت و مودت کے ساتھ ذکر حسین کر کے ہر فرش اعضا پر پرسناری کر کے اپنے حسینی ہونے پر اپنے عزادار ہونے پر مورد تصدیق سب کرتے رہیے۔ یقیناً بڑے قیمتی ہیں یہ لمحات جو ہمیں اور آپ کو میسر آ رہے ہیں۔ پہلی محرم سے لے کر آج کا دن آ گیا، ہم نے پورے 10 دن صرف اور صرف بی بی کو ان کے لال کا حصہ دیا، ہر عزا خانے میں جا کر، ہر فرش اعضا پہ جا کے، اور آج اشرۂ ثانی کے حوالے سے بہت جگہ شروع ہو گئے ہیں۔ اعزاز محترم اشرۂ اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ بغیر کسی تاخر کے 8 ربیع الاول تک جاری و ساری انشاءاللہ رہے گا۔ اور ہم اسی طرح سے ذکر حسین کرتے رہیں گے اور اپنے آنسوؤں کو جناب شہزادی کونین کے رومان کی زینت بناتے رہیں گے۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری ذات کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم بیوی کے لال کا پرسہ دے سکیں انہیں۔ آج شہزادے علی اکبر کا تابوت اٹھانے آئے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب شہزادے کا لاشا خیمے میں آیا تھا
تو کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی اور کیا قیامت تھی اس وقت میں سیدانیوں کا کیا حال تھا. تو بیوی آپ کے بیٹے کے رونے کا حق ہم تو ادا کر ہی نہیں سکتے شہزادی, مگر جتنے بھی آنسو بہاتے ہیں آپ کے بچوں کے غم میں, بس بیوی اپنے رومال میں انہیں جگہ دے دیا کیجیے ہمارے ان آنسوؤں کو. اور شاعر نے کہا اور بہت خوب کہا اور ہر امام نے کہا کہ بس ایک اشک شاہ کربلا کے نام کرو, بس ایک اشک شاہ کربلا کے نام کرو. ارے دیا بہت ہے یہ مرقد میں روشنی کے لیے. یہ بات خضر مسیحا سے پوچھ کر دیکھو, غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے. غم حسین ہمارا مقصد حیات ہے, ہمارا جینے کا سبب ہے, ہماری زندگی ہے, ہمارا دل ہے, ہماری دھڑکن ہے, ہماری جانیں قربان کربلا والوں پر اور ان کے غم پر. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی سے غم حسین کی قسم کو نکال دیں تو یقین جانے میں زندہ لاش بن کے رہ جائیں گے, چلتا پھرتا ایک لاشا جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. یہ فقط غم حسین کی قسم ہے, یہ کربلا والوں کا غم ہے جو ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے, جو ہمارے غموں میں بھی ہمیں سہارا دیتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی مر جائے تو صبر ہمیں سیکھنا ہوتا ہے کربلا والوں سے. سب مثال دیتے ہیں اگر ہمارا کوئی مر جائے, نہیں دیکھو کربلا والوں کا صبر تو دیکھو. کڑیل جوان علی اکبر پہ کس طرح صبر کیا, کس طرح عباس کڑیل جوان بھائی پر صبر کیا, کس طرح بچی نے باپ کی چلے جانے پر اپنی یتیمی پر صبر کیا. تو ادارے مطلب کربلا ہمیں صبر کا درس دیتی ہے. اور رہی بات ان مجلسوں کی, تو یقین جانیے ان مجلسوں میں جب بھی ہم زیب ممبر ہوتے ہیں, یہ ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے, باقی مجھے کسی کا نہیں پتا, میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی اس ممبر پر آئے تو ہمیشہ ذکر مولا کائنات, ذکر اہل بیت کیا. اس ذکر سے نہ کبھی باہر جانا چاہتے ہیں اور نہ کبھی جائیں گے. میرے بابا علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے کہ وہ جس میں ذکر علی فکر کربلا ہی نہ ہو, وہ جس میں ذکر علی فکر کربلا ہی نہ ہو, بتاؤ اہل ادب پھر وہ ذاکری کیا ہے؟ ذاکری جو ہے ہی وہی جس میں ذکر علی اور فکر کربلا بیان ہو. سلامت رکھے عالی مدد کہنے والوں کو, آپ کے جذبہ ایمانی کو. نہ پوچھئے, میرے بابا علامہ صاحب کے اشعار ہے کہ نہ پوچھ ہم سے ولی کون ہے علی کیا ہے, نبی سے پوچھ وسی کون ہے ولی کیا ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے چیلوں کو بے کلی کیا ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے چیلوں کو بے کلی کیا ہے. اور وہ جس میں ذکر علی فکر کربلا ہی نہ ہو, بتاؤ اہل ازا پھر وہ ذاکری کیا ہے. بتاؤ اہل ازا. اور خوشی میں نعت نبی, مشکلوں میں نعت علی. خوشی میں نعت نبی, مشکلوں میں نعت علی. مجھے خبر نہیں ہے دوست دشمنی کیا ہے. عزیزان محترم, کہ رسول اکرم کس قول سے میں آگے اپنی گفتگو بڑھا رہی ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ زینت دو اپنی محفلوں کو, اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. بچپن سے میرے بچے یہ سرکار کی حدیث سنتے چلے آ رہے, تو یہ میرے دل کی تمنا نہیں بلکہ سرکار کی یہ خواہش بھی ہے اور ان کا یہ مشورہ بھی ہے اور ان کی چاہت بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ اپنی محفل سجا کے بیچیں تو ذکر میرے علی کا کریں. زینت دو, سجاؤ اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو ذکر علی سے. اور پھر حدیث آگے بڑھتی بڑھی اور پھر سرکار نے فرمایا اس لیے کہ علی کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے بلکہ علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے.
تو ہم اپنی مجلسوں میں جب ہم فرش ادب بچھاتے ہیں اور ذکر مولائے کائنات کرتے ہیں تو مسلسل ہم عبادت میں ہوتے ہیں اذان محترم. اسی کی سرکار نے یہ بھی تو فرمایا جب اصحاب پوچھ رہے تھے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت. سرکار نے فرمایا کہا کہ اچھا اگر علی اس دنیا میں نہ رہے ہماری آنکھوں سے ان کا چہرہ اوجھل ہو جائے پھر کہا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. کہا اگر علی کے ذکر پر بھی پابندی لگ جائے پھر کیا کرے؟ کہا علی کی محبت کو دل میں چھپا کے رکھنا بھی عبادت. بس علی علی کیا کرو, بس علی علی کیا کرو. تو اذان محترم اگر میں سرکار کی اس حدیث کو شعر اشعار کی شکل میں بیان کروں تو یہ 4 مصرے میں نے خود کہے تھے. میں کوئی شاعرہ نہیں ہوں, ایسے جب مولا کی محبت ایک دل میں متلاطم سمندر کی طرح موزن ہوتی ہے نا تو کبھی کبھی قلم چلنے لگتا ہے اور پھر جو دل میں آ رہا ہوتا ہے وہ رجسٹر پہ جلدی میں لکھ دیتی ہوں. تو ایک ایسا ہی ایک کیف تھا مجھ پہ طاری, تو میں نے لکھا کہ علی کا ذکر چلے جب بھی کوئی بات چلے, علی کا ذکر چلے جب بھی کوئی بات چلے, علی کے ذکر کے صدقے میں کائنات چلے, علی کے ذکر کے صدقے میں کائنات چلے, اور علی علی کی صدا ہو ہر ایک محفل میں, علی کی بات چلے اور تمام رات چلے, علی کی بات چلے اور تمام رات چلے, اور پھر وہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے کہ جس رات میں علی کی بات چلے. ضرور میں اپنے بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ اور یہ بھی بات اٹل ہے کہ مولا علی کی محبت کا تعلق کسی مذہب و مسلک سے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں تو ہی علی سے محبت کریں. اہل سنت و جماعت کے یہاں بھی, ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی بڑے بڑے علی والے ہیں ایسے کہ جو وہ مولا علی کے جب فضائل بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح سے مولا علی کی محبت ہندوؤں کے دلوں میں بھی پائی جاتی ہے, سکھوں کے دلوں میں بھی پائی جاتی ہے. یہودی ہوں, عیسائی ہوں, امیر ہو, غریب ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت کے علی سب کا ہے اذان محترم. بس جس کا بھی حسب نسب پاکیزہ ہے, جس کی بلدیتوں میں طہارت ہے, وہاں آپ کو علی کا پیار ملے گا. درود بھیجے محمد. ہندو شاعر کا شعر سناؤں میں آپ کو, کہتا ہے نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتا ہوں, نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتا ہوں, میں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ ہندو کہہ رہا ہے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ ارے میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. فخر کیا کریں اور اپنی والدیتوں کی طہارت اور پاکیزگی پر فخر کیا کریں کہ ایک ماں کی عطا ہے یہ علی کی محبت. سرکار نے فرمایا ماؤں سے مخاطب ہو کر اپنے بچوں کی پرورش محبت علی پر کیا کرو. جو بچہ علی علی کرتا ہے ماں کی تربیت ہے, ماں کی آغوش ہے جس میں وہ سکھاتی ہے ہر پل ہر آن اپنے بچے کو عشق علی میں اٹھنا اور بیٹھنا, جینا اور مرنا سکھاتی ہے. عزیزان محترم, تو ان ماؤں کو میرا سلام. تو ماؤں کے لیے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صرف اور صرف ماں کی محبت ہے اور ماں کی عطا ہے جو اولاد علی علی کرتی نظر آتی ہے. ایک صحابی آیا سرکار خمس مرتبہ کی بارگاہ میں, آ کر کہنے لگا سرکار عجیب کیفیت ہے میرے دل و دماغ کی کہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں محبت علی سے ہے. بہت توجہ, اطاعت آپ کی کرتا ہوں
محبت مجھے علی سے ہے. برابر میں ایک دل جلا صحابی بھی کوئی بیٹھا تھا. صحابی تو نہیں تھا, کوئی بھی ہوگا, جو بھی ہوگا, اس لیے کہ سورہ منافقون بھی بزم رسالت میں بیچنے والوں کے لیے آئی. کچھ منافقین بھی تھے, سب مومن نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ سرکار نے فرما دیا کہ جب کلمہ کوئی پڑھ لے میری بزم میں آ کر, تو سلمان و ابوذر کہتے ہیں پھر سرکار کا یہ حکم ہو گیا تھا کہ جب کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے بعد فوراً ذکر علی تم لوگ چھیڑ دیا کرو, اس کے چہرے کو دیکھتے رہا کرو. اگر اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو سمجھ لیا کرو کلمہ تو پڑھ لیا, منافق ہے یہ. اور اگر چہرہ گلاب کی طرح میرے علی کے ذکر پر کھل اٹھے تو سمجھ لیا کرو کلمہ بھی پڑھ لیا اور مومن بھی ہو گیا. جو بھیجے کئی چہرے اترتے ہیں, کئی چہرے نکھرتے ہیں. یہی پہچان ہے لوگوں منافق اور مومن کی کہ مومن مسکراتے ہیں اور منافق جل کے مرتے ہیں. نعرہ حیدری, حیدری, درود یہ شہنشاہ نجف بلند تر صلوات. تو عزیزان محترم صحابی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, کیسا سوال ہے کہ محبت جو ہے وہ علی سے کرتے ہو اور اطاعت جو ہے وہ رسول کی کرتے ہو. تو ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد سرکار خط مرتبت نے اسے خاموش کرایا, کہا رک جاؤ, اس کی بات مکمل ہونے دو, سن تو لوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. فرمایا بتاؤ کہ تمہیں علی کی محبت اپنے دل میں کیسی محسوس ہوتی ہے. مسکرا کر فرمایا سرکار نے, کہتے ہیں سرکار کیفیت کچھ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, سب آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, میں بھی آپ کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں, میری نظریں آپ کے چہرے پر ہوتی ہیں سرکار, اور میں سن رہا ہوتا ہوں, آپ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں, آپ احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر علی مسجد میں داخل ہو جائیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نظریں تو آپ کے چہرے پر رہ جاتی ہیں مگر دل اس قبلہ جاں کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے. بہت نظریں آپ ہی کے چہرے پر رہ جاتی ہیں. اطاعت کا یہ عالم, دل جو ہے میرا مولا علی کی طرف جھکنے لگتا ہے. دل کا حال کھول کے رکھ دیا اس نے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار مسکرائے, فرمایا اچھا یہ بتا تجھے علی کی محبت اپنے دل میں کیسی محسوس ہوتی ہے. فرمایا کسی متلاطم سمندر کی طرح, کسی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. حضور نے فرمایا جب علی کی محبت تجھے اپنے دل میں ایسی محسوس ہوا کرے تو تجھ پر یہ واجب ہے کہ تو اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا. سلام ہمارا ان تمام ماؤں پر. کہتا ہے سرکار میری ماں تو مر گئی. فرمایا ماں اگر مر گئی تیری تو جا اس کی قبر پہ جا کے بوسہ دے. تو وہ کہتا ہے شخص کے سرکار میں چھوٹا سا تھا جب میری ماں مر گئی, اس کی تو قبر کا نشان بھی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں اس کی قبر ہوگی. میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں انتقال کر گئی. تو سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ تو اپنے گھر میں, تیرے گھر میں صحن ہے, کاجی صحن ہے, کاج صحن میں جا, انگلی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا زمین پر بیٹھ کر, اور اس کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے اسے بوسا دے. اللہ اکبر, یہ ماں کا مقام بتایا سرکار نے. علی سے محبت کرنے والی ماں اگر مر بھی جائے نا تو اس کی قبر کو بوسہ دینا بدعت نہیں ہے, شریعت ہے. یہ جو آج باتیں کرتے ہیں قبروں کو بوسہ دینا بدعت ہے, نہیں. اگر بدعت ہوتا تو ایک صاحب شریعت نبی کبھی بھی ایک صحابی کو یہ مشورہ نہ دیتا. کہا نہیں, اگر تیری ماں مر گئی تجھے قبر کا نشان بھی نہیں پتا, تو گھر میں جا, انگلی سے شبیہ بنا, قبر بنا, اس کو ماں کا کی قبر تصور کر اور اس کو بوسہ دیا کر. گھبرا گیا, کہا مولا سرکار میں نے تو آپ سے صرف علی کی محبت کی بات پوچھی تھی کہ علی سے محبت بے انتہا ہے. آپ نے فرمانا شروع کر دیا ماں کے قدموں کا بوسہ, ماں کی قبر کا بوسہ, ماں کو بوسہ. آخر ماں کا کیا تعلق ہے علی کی محبت سے؟ بہت توجہ. اس وقت سرکار خاتم مرتبت نے فرمایا تھا تمام اصحاب
जमा हो गए, छलक रही थी मस्जिद। सरकार ने फरमाया याद रखो, जब तुम अपने दिलों में अली की मोहब्बत किसी मुतलाजिम समंदर की तरह महसूस करो तो तुम पर ये वाजिब हो जाता है कि तुम अपनी अपनी माँ के पैरों में सरों को रख कर बोसे दिया करो और कहा करो, ऐ माँ तुझ पे लाखों सलाम कि तूने मेरी विलादत में खयानत नहीं की। दुरूद भेज दे मोहम्मद। आगे आगे तशरीफ लाइए। बेटा देखिए, मुसलसल ख़वातीन आ रही हैं, आप पीछे देखें, मुमकिन मैं सामने से देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा बच्चा, यहाँ जगह बहुत मौजूद है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ ताकि पीछे मोमिनात बैठ सकें और दुरूद भेज दें एक मरतबा। तो बस ये है मेरे मौला अली की मोहब्बत, और जिसकी मोहब्बत अली की मोहब्बत, अल्लाह कहता है हम किसी नूर की तरह दिलों में उंडेल दिया करते हैं, और इसके दिल में हमने अली की मोहब्बत का जाम उंडेल दिया। वो कहीं कंबर बना, कहीं अबू ज़र बना, कहीं मेहताब बना, कहीं सलमान बना, कहीं हमारे यासिर बना, कहीं बेलोरदाना बना, कहीं मालिक अस्तर बना, कहीं मालिक बिन नवैरा बना। ये अली की मोहब्बत है। कहीं शहबाज बना सेवन की धरती का, तो कहीं वो अली की मोहब्बत में परवाज करने लगा, अली की मोहब्बत को यही कहते हैं। कहीं कलंदर बना, कहीं कुतुब बना, कहीं अब्दाल बना, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाए, जब वो इल्म की मंजिलों पर पहुंचता है, इल्म की, इरफान की, मारिफत की, अली की मोहब्बत में जब वो पहुंचता है, तो फिर अल्लामा इकबाल से ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान तो शायद ही कोई हो, इस वक्त तो नहीं होगा, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरे मजमे में। अल्लामा इकबाल ने कहते हैं कि जब उलूम मशरिक़ व मग़रिब का मुताला करके रूह की गहराइयों में तमाम उलूम को उंडेल दिया, तो बाबे नजफ पे सजदा करके कहा था कि जहां से पलती है इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से, और हमेशा विर्दे ज़बां है अली का नाम इकबाल कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। रूह दे दे मोहम्मद। तो जो अली की मोहब्बत में आगे बढ़ा, बड़े बड़े VIPs के शेर अगर मैं आपको सुनाने लगूं तो ये ना समझना कि मलंगों ने अली अली किया, सड़क पर चलने वालों ने अली अली किया, गरीबों ने अली अली किया। नहीं, अमीरों ने भी अली अली किया, बादशाहों ने भी अली अली किया। बड़े बड़े VIPs का एक एक शेर सुनाऊं तो पूरी मजलिस उन अशार पे कामिल हो जाए कि किस किस तरह से अली मौला को खराज अकीदत पेश किया है। कि ज़ालिम मुहतरम अल्लामा इकबाल ने कहा था जब तमाम उलूम उन्होंने हासिल कर लिए और पूछा कैसा इश्क है आपको अली से, फरमाया आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। अरे पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनहगार भूतराबी है, ये गुनहगार भूतराबी। दुरूद भेज दे। ये जो नारा है ना अली का नारा, ये ना समझना किसी मलंग ने लगा दिया और बात खत्म हो गई। ये जब नारा हैदरी लगता है ना, ये नारा कंबर की आवाज, ये नारा अबू ज़र की आवाज, ये नारा बिलाल की आवाज। यही वजह है कि फिर इकबाल का शेर सुनाऊं। अल्लामा इकबाल ने कहा था नाराए हैदर नवाए अबू ज़र करचियत हल्के बिलालो कंबरस, कि नाराए हैदरी असल में अबू ज़र की आवाज है, चाहे वो बिलाल के हलक से निकले या कंबर के गले से निकले। नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए सलावत। यह नाराए हैदरी।
عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ہم ہر مشکل میں نعرہ لگاتے ہیں, اور جب ہماری پاکستان کی آرمی جنگ کے میدان میں اترتی ہے تو صرف حیدر حیدر کے نعرے ہوتے ہیں, نعرہ حیدری. تو یہ حیدر حیدر کرتے ہوئے, علی علی کرتے ہوئے ہمارے تمام فوجی آگے بڑھتے ہیں اور فتح ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو یہ علی کا نعرہ جب لگتا ہے تو نعرہ تو یہاں بیٹھ کے میری مائیں بہنیں لگاتی ہیں, مگر اس کا جو جواب ہے وہ صرف آپ نہیں دیتے, یہ نہ سمجھنا کہ آپ اور ہم نے نہیں. میرے بابا علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے کہ جب یہ نعرہ حیدری لگتا ہے نا, تو جب یہ نعرہ لگتا ہے تو اس کا جواب پوری کائنات دیتی ہے. آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ, نوح کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ, ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ, موسیٰ کہتے ہیں میری ہیبت کا نعرہ, یوسف کہتے ہیں میرے جمال کا نعرہ, داؤد کہتے ہیں میرے لہن کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ, قمر نے کہا میرے مولا کا نعرہ, سلمان نے کہا میرے آقا کا نعرہ, مقداد نے کہا میرے جلی کا نعرہ, مقداد نے کہا میرے جلی کا نعرہ, اور ابو ذر نے کہا میرے ولی کا نعرہ, فاطمہ زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ, حسین نے کہا ہمارے بابا کا نعرہ, حسن نے کہا میرے بابا کا نعرہ, رسول نے کہا میرے مسیح کا نعرہ, خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ. نعرہ حیدری. جس سے ہو عشق کا عرفان وہ صورت میسم. عشق کا عرفان کیا ہوتا ہے؟ آپ بچوں سے پوچھو بھائی کیا ہوتا ہے عشق کا عرفان کیا ہے؟ عرفان اس منزل کو کہتے ہیں. ایک تو آپ کو عام محبت ہے, ایک آپ کو پھر ہے مودت. عشق کی جو پیک ہوتی ہے, یعنی کہ عرفان کی منزلیں جب آتی ہیں تو حجابات ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے آگے سے حجابات, اور انسان پھر معرفت کے اس پائیدان پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ میسم بن جاتا ہے, جہاں پر وہ ابو ذر بن جاتا ہے, جہاں پر وہ قمر بنتا ہے, مقداد بنتا ہے, سلمان بنتا ہے, جسے علی کے عشق کا عرفان حاصل ہو جائے. تو شاعر نے کہا جسے ہو عشق کا عرفان وہ صورت میسم فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے. وہ دار پہ لٹک کر بھی علی علی کرتا ہے. کیا تم مجھے دار پہ لٹکا رہے پھانسی دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے, آج تو میں ایسے فضائل علی کے بیان کروں گا. اور ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے میسم دمار کے اس درخت کو روز پانی دیتے تھے. جب مولا نے کہا تھا جہاں کہ میسم یہاں تمہیں لٹکایا جائے گا, یہاں تمہیں شہید کیا جائے گا, روز پانی دیتے تھے. واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. اور پھر جب آخری دن آیا تو کہا کہ آج ایسی مجلس ہوگی, اعلان کرا دینا ایسے فضائل جو دنیا نے کبھی نہیں سنوں گے, میں اپنے علی کے وہ فضائل بیان کروں گا. تو جو دار پہ ہم عشق علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ارے ایزان وطن تو شاعر نے کہا جسے ہو عشق کا عرفان وہ صورت میسم فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے. اور حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا, علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے. علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے. تو جب خون بولتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں سونامی آ جاتی ہے. پھر ہم مٹھی بھر لوگوں نے زمانے کو عاجز کر کے رکھ دیا. زمانہ عاجز آ گیا. بھائی ماتم ہم کرتے ہیں, تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے. آنسو ہم بہاتے ہیں, تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے. لنگر ہم کھلا رہے ہیں اپنے مولا کے نام کا, تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے. مجلسیں ہم کر رہے ہیں, چھریاں ہم مار رہے ہیں, زنجیر زنی ہم کر رہے ہیں, ماتم ہم کر رہے ہیں, پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, آنسو ہم پا رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی ہم پیٹ رہے ہیں, ہم سینہ پیٹ. دوسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا یہی انتقام ہے حسین کے خون کا. فرمایا تھا یہ انتقام ہے مولا حسین کے خون کا. اسی کے بعد کربلا ہر انسان بدلہ لینے کے لیے نکل پڑا تھا, اور اس قدر قبیلوں میں جنگیں ہو رہی تھی, اور سب کا نعرہ یہ تھا کہ ہم خون حسین کا انتقام لے رہے ہیں. ہر طرف مولا کا خبر پہنچی کہ مولا چھٹے امام کا دور تھا. کہا کہ مولا یہ تو ہر طرف فوریزی ہو رہی ہے, اور قتل و بربریت کا بازار گھر میں, ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ میں حسین کے خون کا بدلہ لوں.
امام صادق نے کہا سب کو ہمارے پاس بلاؤ, اعلان کرواؤ کہ حسین کا بیٹا تمہیں بلانا ہے. سب آئے, جتنے قبیلے ہیں, جتنے لوگ ہیں آ گئے, جمع ہو گئے سب. بہت توجہ. جب سب جمع ہو گئے مولا نے کہا کیا تلوار چلا رہے ہو, کیا لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہو؟ کہا مولا ہم قتل حسین کا, کربلا والوں کا انتقام. امام صادق نے فرمایا تھا ساری عمر بھی اگر تلوار چلاتے رہو گے نا, ساری عمر بھی, ایک میرے علی اصغر کے خون کے قطرے کا بھی بدلہ نہیں لے سکتے جو کربلا میں بہہ گیا. وہ اتنا قیمتی خون, تم ایک علی اصغر کے خون کے قطرے کا بھی بدلہ نہیں لے سکتے, ساری عمر بھی تلوار چلاتے رہو. کہا مولا پھر کیا کرے, کلیجوں میں آگ لگی ہے, مولا بدلہ لینا ہے. مولا نے کہا بدلہ لینا ہے. امام صادق بیچ میں کھڑے ہوئے, مولا نے کہا چاروں طرف حلقہ بناؤ, میرے دائرے میں کھڑے ہوتے جاؤ. سب کھڑے ہوتے گئے, حلقہ بناؤ. مولا نے کہا جو میں کروں گا وہ تم کرنا. کہا جی مولا. امام صادق نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یا حسین. سارے مجمع نے کہا یا حسین, یا حسین, یا حسین. اب جو ہزاروں ہاتھ ایک ساتھ سینوں پر پڑے تو ایسا لگا زمین پھٹ جائے گی, آسمان گر جائے گا. مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے بدلہ. ماتم تم کرو گے, تکلیف دشمن کے سینے میں, آنسو تم بہاؤ گے, تکلیف دشمن کو ہوگی. اور یہ وہ بدلہ ہے جو ساری عمر بس ماتم کرنا ہے حسین کے نام پر. بدلہ خون حسین کا ہوتا چلا جائے گا, اور جب ہمارا بیٹا آئے گا امام زمانہ, وہ بدلہ لیں گے. تو بس یاد رکھیے گا اظہار محترم, یہ مولا کا ذکر, یہ حسین کا ذکر, یہ علی کا ذکر, یہ ہمارے جینے کا سبب ہے. مولا علی, وہ علی کہ جن کا ذکر دشمنوں نے بھی کیا, دوستوں نے بھی کیا. دشمنوں نے بھی اگر مانا نہیں, ابھی بھی اگر نہیں مان رہے, دلوں میں انہیں پتا ہے کہ علی ہی سب کچھ ہے, علی ہی کا پہلا نمبر ہے. اب اپنی مرضی سے نمبر بانٹتے رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے پہلا نمبر دے دیا تو انسان کی حیثیت اور آفات کیا, میں ساری ملت بھی مل کر کسی بھی آئی پی کو پہلا نمبر دے دے, ہماری بلا سے ہمیں تو پتہ ہے ہمارے علی کو پہلا نمبر دیا. اور اس خدا نے دیا کہ غدیر کے ممبر میں اعلان کرایا, الیکشن نہیں کیا, سلیکشن ہوا ہے غدیر, علی کا پہلا نمبر. تو جب جسے اللہ چن لے تو پھر اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ تو پتہ ان کو بھی ہے, سب کو پتہ ہے ظالم ہوتا کہ علی ہی کا, لیکن نہیں مانتے, ہٹ دھرمی ہے. اب ہٹ دھرمی کا کیا کیا جائے, اس کا تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یاد رکھیے گا جو حق ہوتا ہے نا, ایک بات میں اپنے بابا کے جملے بتا رہی ہوں بیٹا, جو حق ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنی نہیں پڑتی. یہ باطل قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو حق منوانے کے لیے ظلم و بربریت کے بعد آگے کرتی ہیں, جیسے نمرود, جیسے فرعون, جیسے شداد, جیسے بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم و جابر.